بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں کچھ تہذیب اور کلچر کا ایک ایسا مضبوط سسٹم ہوتا ہے کہ جہاں پر جرائم کم ہوتے ہیں، اور ان جرائم کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں انصاف مہیا کرنے والے قاضی، انصاف مہیا کرنے والے ادارے حق کو صداقت کا ساتھ دیتے ہوئے انصاف مہیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی کا کلا کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر انصاف مہیا کرنے والے ادارے اپنا کام حق و صداقت کے ساتھ سر انجام نہ دیں تو وہ تہذیبیں، وہ معاشرے، وہ کلچرز، وہ قومیں، وہ ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ طوطا اور طوطی کہیں سے گزر رہے تھے، تو رات ہو گئی، وہ ایک جنگل میں ٹھہر گئے۔ جنگل میں ٹھہرے تو طوطی نے اپنے میاں سے کہا کہ طوطے میاں، یہ اتنا بڑا جنگل ہے لیکن اس کے اندر اتنی خاموشی، اتنی ویرانی، اتنی تنہائی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو طوطے نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی الو صاحب موجود ہوں، اور الوؤں کی موجودگی کی وجہ سے جگہیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ عجیب سا کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں بھی۔ تو ساتھ ہی کسی جگہ پہ دوسرے درخت کے اوپر الو سن رہا تھا یہ بات، تو اس وقت تو خاموش رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اڑنے لگے، تو اس نے کہا طوطا بھائی، آپ آج ہمارے گھر پہ مہمان ہیں، ہمارے علاقے میں مہمان ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آج صبح ناشتہ میرے پاس کرتے جائیے، گھر پہ چلے جائیں۔ طوطے کو دعوت جب دی ناشتے کی تو وہ دونوں اس کے گھر چلے گئے۔ طوطے الو نے اس کی خاطر مدارت کی، اور جب ناشتے سے فارغ ہونے لگے تو جب وہ ہونے لگے تو اس نے طوطی کا بازو پہن پکڑ لیا۔ تو طوطی نے کہا کہ تو طوطی کو کہنے لگے کہ جناب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا اس میں سوال کیا ہے پوچھنا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں اپنے میاں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کون سا میاں؟ تمہارا کام تو میں ہوں، تمہارا میاں تو نہیں۔ اس نے یہ کیسے ہو سکتا؟ تم الو میں طوطا، اور نسل نسل کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جب طوطے کو یہ معلوم ہوا کہ اس طرح ہو گیا ہے، تو آپس میں جرا اور تکرار شروع ہوئی۔ طوطا کمزور تھا، لڑ نہیں سکتا تھا، الو طاقتور تھا اور تیز و ترار تھا۔ تو جب یہ بحث طول پکڑنے لگی تو الو نے کہا آئیں چلیں انصاف کرا لیتے ہیں، ساتھ ایک قاضی صاحب ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ جب قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب کو اس نے ایسے ایسے دلائل پیش کیے کہ قاضی صاحب نے حقائق کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی دلائل، زبانی دلائل کے اوپر یہ فیصلہ دیا کہ یہ طوطی اس الو کی بیوی ہے۔ اب طوطا بہت پریشان ہوا اور اپنا راہ لے کے اڑنے لگا۔ تو الو نے کہا طوطا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی اب میرے زخموں پہ کیوں نمک چھڑنے لگا؟ اس نے کہا نہیں، نمک نہیں چھڑنے لگا، بات یہ ہے کہ میں تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ بیوی تمہاری ہے، اس کو لے جاؤ۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی جگہوں پہ، کسی بھی ملک میں الوؤں کی وجہ سے ویرانی نہیں ہوتی،
یہ اس وقت ویرانی ہوتی ہے جہاں پہ انصاف دینے والے قاضی حقائق کا ساتھ نہ دیں، اور جب وہ انصاف دینے والے لوگ انصاف کو برباد کر دیتے تھے تو جرائم پیشہ لوگوں کو وہاں پہ سزا نہیں ہوتی، اور جب سزا نہیں ہوتی تو اس علاقے میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، جب جرائم بڑھ جاتے ہیں تو وہ علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے تمام بچوں کو ہم اپنی ماں کے گود سے اس چیز کی تربیت دینے لگیں کہ ہمیشہ جہاں بھی جائیں، جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں، وہ ہمیشہ حقائق اور سچائی کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں اور حق کا ساتھ دیں، چاہے سچائی اور حق والے لوگ طاقت میں کمزور ہوں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک اچھا اسلامی معاشرہ اس وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہمیشہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے شروع کریں گے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے حق و صداقت کا ساتھ دیں گے، تو چاہے وہ پھر جج بنیں گے، چاہے وہ ڈاکٹر بنیں گے، چاہے وہ انجینئر بنیں گے، چاہے وہ MBA آفیسر بنیں گے، چاہے وہ بینکرز بنیں گے، چاہے پولیٹیشین بنیں گے، چاہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، چاہے جہاں وزیر بنیں گے، تو ان کی تربیت اگر اس طریقے سے ہوگی کہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیں تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو، اس کے رہنے والے کو سچائی کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دیں، اور ہمیشہ سچائی کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے اور کانوں کو کھلا رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہمیں حق کو صداقت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمارے انصاف مہیا کرنے والے اداروں کو حقائق کی روشنی کے اندر وہ انصاف مہیا کریں، تو انشاءاللہ یہ ملک واقعی ایک سچے معنوں میں، ایک صحیح معنوں میں ایک پرامن ملک ثابت ہوگا، اور ہم ایسی قوموں کی صفوں میں شامل ہوں گے جو فخر کر سکیں گے پاکستانی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔